اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ نمبر 5 ہے شرک کے معنی غیر خدا کو واجب الوجود یا مستحق عبادت جاننا، یعنی الوہیت کہتے ہیں اللہ والے، جیسے الہی ہے نا، ٹھیک ہے، اللہ ہونا، ٹھیک ہے، الوہیت کا معنی کیا ہے؟ اللہ ہونا، معبود ہونا، ٹھیک ہے، یعنی معبود ہونے میں دوسرے کو شریک کرنا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ پاک کی آپ یہ سمجھ لیں سمپل تعریف کہ اللہ پاک کی ذات یا صفات میں اس کو کسی کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ کیا ہے؟ شرک کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی غیر خدا کو، یعنی جو خدا نہ ہو، اس کو کیا کرنا؟ واجب الوجود ٹھہرانا، کیونکہ اللہ پاک واجب الوجود ہے نا، اس کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں ہے، یعنی کوئی بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، ٹھیک۔ تو اسی وجہ سے جو ہے نا وہ، یا پھر اس کو مستحق عبادت ٹھہرانا، جیسے یہ بتوں وغیرہ کی پوجا کی جاتی ہے، چاند سورج کی نا، کیونکہ یہ خدا تو نہیں نا ہے، ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہ فنا ہو جانے والے، تو اس طرح کرنا کیا کہلاتا ہے؟ شرک کہلاتا ہے، اور یہ کفر کی سب سے بدتر قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے سوا کوئی بات اگرچہ کیسی ہی شدید ہو، حقیقتاً شرک نہیں ہو، اور لہٰذا شرع مطہر نے اہل کتاب کفار کے احکام مشرکین سے احکام جدا فرمائے ہیں، یعنی جو شریعت کو بنانے والے ہیں نا، اس نے کیا کیا ہے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کفار کے احکام اور مشرکین کے احکام سے جدا فرمایا ہے، یعنی کہ مشرکین کے احکام جو ہے وہ عام کفار کی نسبت جو ہے وہ زیادہ سخت ہیں، عام کفار کی نسبت کیا ہے؟ وہ زیادہ سخت ہے مشرکین کے احکام، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ بھی کافر ہیں، لیکن کیا ہے؟ وہ کفر کی سب سے بدترین قسم ہے، شرک جو ہے نا، ٹھیک ہے، تو ان سے احکام بھی ان کے جدا فرمائے ہیں، یعنی زیادتی فرمائی ہے۔ کتابی کا ذبیحہ کہتے ہیں جو ذبح کی ہوئی چیز ہوتی ہے نا، جیسے بکری بھینس وغیرہ کو ذبح کیا جائے۔ کتابی میں نے آپ کو بتایا تھا کتابی کسے کہتے ہیں؟ جو کہ پہلی کتابوں پر ایمان لایا ہو، آسمانی کتابوں پر، ٹھیک ہے، لیکن وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیارے آقا پر ایمان نہ لایا ہو، ٹھیک ہے، اسے کتابی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو کتابی ہوگی نا، وہ اگر کوئی چیز ذبح کرے گا تو اس کا کھانا حلال ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور مشرک کا مرتاد، مشرک یعنی جو شرک کرنے والا ہوگا، وہ کوئی چیز ذبح کرے گا تو اس کا ذبیحہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ تار کہتے ہیں نا جو مری ہوئی چیز ہوتی ہے وہ حرام ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو گویا اس طرح ہوگا جس طرح مری ہوئی چیز حرام ہوتی ہے، تو مشرک کا ذبیحہ جو ہوگا وہ بھی اسی طرح حرام ہوگا۔ اور کتابیہ سے نکاح، کتابیہ، اب یہ کتابیہ مونس ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو عورت جو ہے وہ پہلی کتابوں پر ایمان لائی ہو لیکن پیارے آقا پر ایمان نہ لائی ہو، ٹھیک ہے، اس سے نکاح مشرکہ، ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے؟ نہیں میم، اب آئیے۔ آواز آ رہی؟ میم کٹ رہی، جی مس کٹ رہی اب ہے، اب ٹھیک ہے، کچھ آ رہی، جی مس۔ اب دیکھیں، اب ٹھیک ہے، ہاں جی میم آ رہی ہے اب۔ جی۔ اب کہتے ہیں امام شافعی کے نزدیک کتابی سے جزیہ کہتے ہیں ٹیکس لینا، یہ ہم نے اوپر تعریفات میں پڑھا تھا نا، ہاں جی میم۔ ٹھیک ہے، یعنی بعض کفار ایسے ہوتے ہیں، بعض اہل کتاب ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسلامی ممالک میں رہنے کے لیے ان سے کیا لیا جاتا ہے؟ ٹیکس لیا جاتا ہے، تاکہ ان کی جان اور مال کی حفاظت کی جا سکے اس کے بدلے میں، ٹھیک ہے، یعنی امام شافعی جو ہے نا، وہ ان کے نزدیک کتابی سے جزیہ لیا جائے گا، مشرک سے نہ لیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور کبھی شرک بول کر مطلقاً کفر مراد لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی شرک کا لفظ بول دیا جاتا ہے لیکن اس سے مراد مطلق کفر ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی کفر مراد ہوتا ہے، خاص شرک مراد نہیں ہوتا، ٹھیک۔ اور یہ جو قرآن عظیم میں فرمایا گیا ہے کہ شرک نہ بخشا جائے گا، وہ اسی معنی پر ہے، یعنی اصلاً کسی کفر کی مغفرت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو اللہ پاک نے فرمایا ہے نا کہ اللہ پاک جو ہے وہ شرک کے علاوہ ہر چیز بخش دے گا جسے چاہے گا، ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ جو کافر ہو کر مرے گا نا، اسے مراد مطلقاً کفر ہے، یعنی شرک سے مراد کیا ہے؟ ہر کفر مراد ہے، کہ جو بھی کسی کفر پر مرے گا وہ اس کی کوئی مغفرت نہیں ہوگی،
ٹھیک ہے. جی باقی سب گناہ اللہ عز و جل کی مشیت پر ہیں، یعنی اس کے ارادے پر ہیں، اگر چاہے تو بخش دے، نہ چاہے تو وہ سزا دے دے، لیکن آخر میں اس نے جانا جنت میں ہی ہے. ٹھیک ہے، جس نے جو جی شرک پر نہ مرا اس نے جنت میں ہی جانا ہے، اگرچہ وہ اللہ پاک کے مشیت سے، ارادے سے یا چاہنے سے وہ اللہ پاک اسے معاف فرما دے یا پھر اس کے گناہوں کی سزا دے دے، پھر بعد میں وہ جنت میں داخل کر دے. لیکن جو کافر ہو کر مرا ہے اس کی اصلاً کوئی مغفرت نہیں ہے. جی مس. اسی طرح عقیدہ نمبر 6 ہے مرتکب کبیرہ، یعنی گناہ کبیرہ کا کرنے والا. مرتکب کہتے ہیں کرنے والے کو، کبیرہ یعنی بڑے گناہ، یعنی بڑے گناہ کرنے والا مسلمان ہے. ٹھیک ہے، کوئی جی گناہ مس. کبیرہ کرتا ہے، وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، تو ہم اسے یہ نہیں کہیں گے وہ کافر ہو گیا، کیونکہ ہم نے جو اوپر بھی بات پڑھی ہے کہ ایمان کی اصل کیا ہے، تصدیق کرنا ہے، زبان جی سے اقرار کرنا ہے نا، ہاں جبکہ جی اعمال صالحہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. اسی طرح جو برے اعمال ہے نا، اس سے بندہ کافر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، اور جی جنت میں جائے گا، یعنی کبیرہ گناہ کا مرتکب کیا ہے، مسلمان ہے، جنت میں جائے گا، خواہ اللہ عز و جل اپنے محض فضل سے اسے اس کی مغفرت فرما دے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد. ٹھیک ہے، یعنی جی یا تو اللہ عز و جل اپنے کرم سے ہی معاف فرما دے اسے، یا پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں تو اس کے بعد اس کی مغفرت ہو جائے، یا اپنے کیے جی کی سزا، یعنی کچھ سزا پا کر اس کے بعد کبھی جنت سے نہ نکلے گا. وہی بات آ گئی کہ جو ایمان پر مرا ہے نا، جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، تو وہ یا تو اللہ پاک اسے اپنے فضل سے بخش دے گا، یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بخشے گا، یا پھر جو اس نے کیا تھا اس کی سزا مل کر پھر آخر میں اس نے جانا ہی جنت پر ہے، جنت میں ہے. جی مس. مسئلہ ہے جو کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے، یا کسی مردہ مرتد کو محروم یا مغفور کہے، یا کسی مردہ ہندو کو بے کھنڈ باشی کہے، وہ خود کافر ہے. یعنی یہ مسئلہ ہے کہ جو کسی جو جانتا ہو کہ فلاں شخص جو ہے وہ اس کا ایمان خاتمے پر نہیں ہوا، اس کا جو خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ جانتے ہوئے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے، وہ کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یا کوئی شخص جو ہے نا، کوئی مرا ہوا آدمی ہے لیکن کیا ہے، وہ مرتد ہے. مرتد اسے کہتے ہیں جو اسلام لایا تھا اس کے بعد کافر ہو گیا. جی ٹھیک ہے، میم. تو اس کے لیے دعا، اس کے لیے مرحوم، مرحوم کہتے ہیں نا ہم، تو ہاں جی مرحوم سے کہا جاتا ہے جس پر رحم کیا جائے. اب جو کہ کافر پر تو رحم نہیں کیا جائے گا. ہاں جی مس. ٹھیک ہے نا، تو ہم تو مطلب ظاہری حالت کے اعتبار سے مرحوم کہتے ہیں، ہم پر یہ کفر نہیں لگے گا اگر ہم جان بوجھ کر ایسا کریں گے. ہمیں پتہ بھی ہوگا کہ فلاں شخص جو ہے وہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، ایسے ظاہری اسباب ہی ایسے تھے، دلیلیں ایسی ہمیں ملی کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ فلاں شخص جو ہے وہ اسلام سے پھر گیا تھا. ٹھیک ہے، جیسے بد مذہب لوگ ہوتے ہیں. ہاں جی صحیح، میم. تو اس کو جانتے ہوئے ہم کہیں کہ یہ مغفور ہے یا مرحوم ہے. ٹھیک ہے، یعنی رحم کیا گیا ہے یا پھر مغفرت کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو جی یا پھر کسی مردہ جو ہے نا، کوئی بھی مردہ، عام سا مردہ ہو، اسے کہنا یہ تو جنتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو جی اللہ پاک کا پیارا ہے. بے کھنڈ باشی کہتے ہیں، یعنی وہ ہے جو، ایک منٹ، جنتی کہنا، یہ دیکھیں نمبر 3 پہ نا، جنتی، بے کھنڈ جی باشی کہنا مطلب جنتی کہنا. یعنی کوئی بھی شخص ہو کہ جو ظاہری اعمال سے نا مطلب مسلمان ظاہر ہوتا ہو، اب کیونکہ اس کے خاتمے کا حال تو اللہ پاک ہی جانتا ہے نا، ہمیں تو جی نہیں پتا. تو یقین سے یہ کہہ دینا کہ فلاں شخص جو تھا وہ یقینی جنتی ہے، تو وہ کافر ہوگا. ٹھیک ہے، اگر کوئی جی یہ شخص کہہ دے کہ اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے، تو وہ کافر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جو یقینی طور پر کہے گا کہ فلاں شخص جو تھا وہ جنتی ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا ہو، یا اس نے اعمال ایسے کیے ہوں جس کے سبب اسے سزا ملے. ٹھیک ہے نا، جی یعنی اس طرح کسی کی طرف مخصوص نسبت کر کے کہنا کہ فلاں جنتی تھا تو وہ خود کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کی بعض ایسی یعنی کہ دلیلیں موجود ہے جس میں یہ آیا ہے کہ بعض مسلمانوں کو ان کے کیے کی سزا ملے گی، یعنی بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا ضرور ملے گی. ٹھیک ہے، تو اب گویا کہ اس نے قرآنی آیت کا انکار کیا ہے یا حدیث مبارکہ کا انکار کیا ہے، تو ہاں اسی جی وجہ سے وہ کافر. ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی دعا کر کے کہتا ہے کہ فلاں کی مغفرت فرما، ٹھیک ہے، اور فلاں کے جو عذاب میں تخفیف فرما، تو وہ جائز ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی کفر نہیں ہے. لیکن جو یقینی طور پر کہہ رہا ہے اس میں وہ کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی 3 باتیں آ گئی. پہلی، کسی کافر کے لیے دعا مغفرت کرنا. دوسری، کسی مرتد کو مرحوم کہنا یا مغفور کہنا. مس اور یا تیسری بات، جی، وہ ایک حدیث شریف ہے نا کہ جو جمعہ والے دن
مطلب مرے گا وہ جنتی ہے. جی تو اب اس کے لحاظ سے ہم اگر بول دیں گے اب یہ جیسے کوئی مسلمان ہے وہ جمعہ والے دن مطلب فوت ہوا ہے تو ہم کہہ دیں کہ یہ جنتی ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ ادھر تو یہ عقیدہ ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اس کو کہنا جی، اس طرح کہنا کافر. اس میں نا اس میں صرف جمعے کی فضیلت بتائی گئی ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ جمعے والے دن جو مرتا ہے نا، جمعے جی کی رات یا جمعے کو دن کو جو مرتا ہے اس سے جو ہے نا نکیرین سوال نہیں کرتے. جی ٹھیک ہے، مس. یہ جو روایت آئی ہیں اس میں کافی تفصیل ہے. ٹھیک ہے، ہم ایسے نہیں کہہ دیں گے کہ فلاں شخص جمعے والے دن مرا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا ہو. جی میم. ایسا ہی ہے نا، یعنی ہمیں یقین تو نہیں ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، لیکن ہم جمعے کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے ہم اس کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں. پھر بھی ہمیں اسے جنتی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ جنت میں داخل کرنا، دوزخ میں داخل کرنا، یہ محض خدا تعالیٰ کا فضل ہے. ٹھیک ہے، یہ جو حدیث وغیرہ آئی ہیں نا، یہ صرف محض فضیلت کے بارے میں آئی، جمعے کی فضیلت کے بارے میں، جمعے کی رات کی فضیلت کے بارے میں. ٹھیک ہے نا، تو ہاں کسی مخصوص شخص کی طرف ہم نسبت کر کے یہ نہیں کہیں گے. جب ہمیں اس کے پتہ چل جائے نا کہ وہ کیا ہے، ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی ہم جو ہے نا اسے قطعی جنتی نہیں کہہ سکتے. ہاں ٹھیک ہے، جی یعنی یقینی طور پر جنتی ہم اسے نہیں کہیں گے. ہاں یہ کہہ دیں گے اللہ پاک اپنے کرم سے جسے چاہے جنت میں داخل کر دے گا، جسے چاہے دوزخ میں داخل کر دے گا. ٹھیک ہے نا، یہ تو اللہ پاک کی مرضی کے مطابق ہے نا. اب کوئی شخص لاکھ عمل کرے، حقیقی مطلب جو اچھے اعمال ہے نا، ساری زندگی وہی کرتا رہے، لیکن جی جب میم. تک اللہ پاک نہیں چاہے گا تب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، جی مس. صحیح کلیئر ہو گئی بات. یعنی یقینی طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے. ہاں ہم دعا کر سکتے ہیں، جو اس طرح مرا ہے نا، دعا ضرور جی کر مس. سکتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ اس کی مغفرت فرمائے، اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، لیکن ایسا یعنی کہ ضروری نہیں ہے جنتی کہنا. جی مس. یہاں پہ جو بات ہے نا، یہاں پہ یہ بات ہے کہ کوئی شخص جو ہے نا کسی کو یقینی طور پر جو ہے وہ جنتی مان رہا ہے. ٹھیک ہے، میم یہاں پہ ہندو کی نہیں بات ہوئی، کسی مردہ ہندو کو کہنا وہ جنتی کہنا. جی جی، مردہ ہندو کو، معذرت، جی مردہ ہندو کو بیکھنڈ واشی کرنا، ٹھیک ہو گیا. جی مس. لیکن وہ جو میں نے آپ کو بات بتائی وہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جی میم. اس کے لیے بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے نا فلاں شخص جنتی ہے. جی ٹھیک مس. ہے، اس میں حکم کفر تو نہیں لگے گا، لیکن یہ کہنا گناہ ہے، یعنی منع فرمایا گیا اس سے. ہاں جی ٹھیک میم. ہے، جو ہندو ہوگا نا اس کو کہنا وہ ہے. جزاک اللہ خیر، آپ نے توجہ دلائی میری. چلیں آگے چلیں پھر. جی مس. جی آگے ہے عقیدہ نمبر 7 ہے مسلمان کو مسلمان اور کافر کو کافر جاننا ضروریات دین سے ہے. اب یہ بات بھی جو ہے نا ضروریات دین سے ہے. جو بظاہر مسلمان دکھے گا نا ہم اس کو مسلمان ہی کہیں گے، اور جو بظاہر ہمیں کافر دکھے گا ہم اس کو کافر ہی کہیں گے. ٹھیک ہے، جی ہم مس. یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں شخص جو ہے وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اندر میں وہ ایسا ہے. اب چونکہ ہم نے کسی کا اندر تو نہیں نا دیکھا ہوا، وہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے باطن میں کیا ہے، وہ ظاہر میں کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم جی ظاہر کے اعتبار سے دیکھیں گے. جو شخص مطلب ہماری طرح کلمہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اور نماز وغیرہ پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہی ہوگا نا. ٹھیک ہے، جی میم. تو مسلمان کو مسلمان جاننا، کافر کو کافر جاننا، دونوں ضروریات دین میں سے ہے. ٹھیک ہے، اب جو جی کافر کو مسلمان جانے گا یا مسلمان کو کافر جانے گا، یہ دونوں کافر ہو جائیں گے. اور ٹھیک ہے، میم ایک اور بات، جو جی جو نماز نہیں نہ پڑھتے وہ ہے نا، حدیث شریف ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے. جی تو وہ جو اب نماز نہ پڑھے، مطلب وہ ہو مسلمان اور نماز نہ پڑھے، انہیں وہ کافر وغیرہ کا نا میم، یہ تو گناہ ہے نا. جی یہ گناہ ہے. اس طرح نہیں کہا جائے گا کہ وہ معاذ اللہ کے جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جی یعنی یہ ویسے نا مطلقاً جو ابتداء اسلام میں تھا نا، تب یہ تھا روایت جو تھی نا کہ جی مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کیا ہے، نماز ہے. ٹھیک ہے، نماز کرنے والی. تب چونکہ جو ہوتے تھے نا لوگ، وہ اپنے جی بتوں کی پوجا کرتے تھے. ٹھیک ہے، ہاں جی وہ اس طرح ہماری طرح وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے، اپنے بتوں کی ایک مخصوص طرح سے عبادت کرتے تھے. تب یہ فرمایا گیا تھا کہ مسلمانوں اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے، نماز ہے. ٹھیک ہے، اب چونکہ دور چینج ہو گیا نا، تو دور جب چینج ہو جاتا ہے نا تو اس میں احکام بھی چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض جی حکم ایسے ہوتے ہیں جو مخصوص وقت کے لیے ہوتے ہیں، پھر بعد میں ختم کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہاں جی ہم یہ نہیں کہیں گے معاذ اللہ کوئی نماز نہیں پڑھتا تو ہم اسے کافر کہہ دیں گے، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جی کیونکہ مس. ہمیں ابھی پڑھا ہے نا کہ جو گناہ کبیرہ والا ارتکاب کرنے والا ہوگا وہ مسلمان ہوگا. ٹھیک ہے،
جی ہاں تو جی اب میم. گناہ کبیرہ میں یہی شامل آتی ہے نا، جو نماز نہ پڑھے وہ بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جی جو مس. کلمہ پڑھتا ہوگا ہمارے سامنے پڑھتا ہوگا وہ مسلمان کہلائے گا، اگرچہ وہ جتنے مرضی برے اعمال کر لے، وہ ایمان سے نہیں نکلے گا جب تک وہ ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار نہ کر دے، جی ٹھیک ہے مس. جی. ہاں جی میم. آگے، اگرچہ کسی خاص شخص کی نسبت یہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان یا معاذ اللہ کفر پر ہوا ہے، تا وقت کے اس کے خاتمے کا حال دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو. یعنی جب تک اس کے خاتمے کا حال ہمیں کسی شرعی دلیل سے نہ ثابت ہو، ہمیں نہ پتہ چلے، تب تک ہم اس کو مسلمان ہی کہیں گے، ٹھیک ہے، جی اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے. مگر اس سے یہ نہ ہوگا کہ جس شخص نے قطعاً کفر کیا ہو اس کے کفر میں شک کیا جائے. جی مس. جس نے قطعاً کفر کیا یقینی طور پر، تو اس کے کفر میں شک بھی نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، جی کہ قطعی کافر کے کفر میں شک بھی آدمی کو کافر بنا دیتا ہے. جی میم. جی سمجھا پائی اب؟ ہاں جی مس. جی یہ دیکھیں نا، اہل سنت کا اجماع ہے کہ مومن کسی کبیرہ کے سبب اسلام سے خارج نہیں ہوتا، جی مس. ٹھیک ہے، کبیرہ گناہ کے سبب سے. وہ جو آپ ہاں روایت فرما رہے ہیں نا، وہ ابتدائی جو اسلام کا دور تھا نا، تب جی تھا، مس. یعنی تب نا نہیں پتہ چلتا تھا منافق کون ہے، ٹھیک ہے، اسلام ہاں سے پھرا ہوا کون ہے اور اسلام میں داخل کون ہے، ٹھیک جی ہے. تو مس. تب اسی وجہ سے یہ حکم ارشاد فرمایا گیا تھا. ہاں اس جی کے میم. متعلق نا ڈیٹیل ہے ہم نے جو پڑھی ہوئی ہے شرح میں، تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے. وہ ابو طالب والی بھی رہتی تھی، وہ بھی انشاءاللہ آپ سینڈ کرتی ہوں میں آپ کو. جی میم. سمجھ آ گئی بات؟ ہاں جی میم. چلے اتنا ہی سبق کر لیں، آگے ہم نحو کی طرف چلتے ہیں. اس کی سمجھ آ گئی تھی نحو کی آپ کو؟ جی میم کچھ تو آ گئی ہے، لیکن میم وہ جی آگے جب آپ اس کی تعریفات پڑھیں گے نا مفعولوں کی، ہاں جی تب میم. آپ کو بہترین طور پر سمجھ آ جائے گا، مجھے امید ہے انشاءاللہ. انشاء ٹھیک ہے، اب چونکہ آپ کو یہ مفعولوں کی پراپرلی تعریف نہیں نا پتا، اسی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب ہاں آپ کو تعریف پتہ چل جائے گی آپ خود ہی کہیں گے میم جی مجھے یہ سارا آ گیا ہے انشاءاللہ. اچھا. اچھا آپ مجھے سنائیں، فعل لازم سے کتنے مفعول آتے ہیں؟ فعل لازم سے 4 مفعول آتے ہیں. کون کون وہ سے؟ مفعول مطلق، مفعول فیہ اور مفعول لہو اور مفعول ما. اور مفعول جو فیہ نہیں کہیں گے، مفعول فی ہی کہیں گے، ٹھیک ہے مفعول فیہ. جی. اور وہ اچھا فعل مفعول متعدی سے کتنے آتے ہیں؟ فعل متعدی سے میم 5 آتے ہیں. جی. اس میں مفعول بھی نہیں آتا اور اس میں مفعول بھی آتا ہے، اور باقی جو 4 ہیں اچھا وہ بھی ان آتے ہیں. 500 مفعولوں کو نام کیا دیا گیا ہے؟ انہیں مفاعل خمسہ. مفاعل خمسہ کہا جاتا ہے. چلے آگے پڑھتے ہیں، ہم مشق ہے ہمارے پاس. سوال نمبر 1 ہے، نمونے کے مطابق درج ذیل جملوں میں سے فعل کی قسم متعین کریں. جی مس. ٹھیک ہے، جملہ ہے، اب ہمارے پاس جملے ترجمہ ہے اور فعل کی قسم متعین کرنی ہے. اب آپ نے نا اس طرح کرنا ہے، آپ نے فعل لازم اور متعدی کی تعریف کرنی ہے، ٹھیک ہے، جی مس. فعل لازم، متعدی اور معروف اور مجہول. جی مس. صحیح، میں نے آپ کو بتایا تھا نا فعل لازم کے ترجمے میں کیا آتا ہے، حاضر ہوا، داخل ہوا، وہ گیا، یعنی اس طرح جو ترجمہ ہوگا نا وہ لازم کہلائے گا. اب دیکھیں، حاضر المعلمون، معلم حاضر ہوئے، جی مس. ٹھیک ہے، اب یہ کیا بن جائے گا، یہ لازم بن جائے گا. اور حاضرہ چونکہ فعل معروف ہے تو یہ کیا بن جائے گا، وہ معروف بن جائے گا. جی مس. ٹھیک ہے، آگے فاہمہ سعد درسہ، سعد نے اپنا سبق سمجھا. اب یہ یہاں پہ میم یہ کیا بن رہا ہے، میم متعدی، متعدی بن رہا ہے. اس میں وہ صحیح. مفعول اب بھی آ گیا ہے. معروف ہے یا مجہول؟ میم معروف ہے. معروف ہے. اسی طرح قادم المالک بادشاہ آیا، قادم میم یہ لازم ہے. لازم ہے. اب یہ کیا ہے، معروف ہے یا مجہول ہے؟ قادمہ میم یہ معروف ہے. معروف ہے. اچھا قطفت الزہرۃ، پھول توڑا گیا، پھول توڑا گیا، میم یہ لازم کا ہے اور ادھر سے مجہول ہے. مجہول ہے. لازم ہے اور کیا ہے، مجہول ہے. ماشاء اللہ. آگے راکبہ راجلا حصان، آدمی گھوڑے پر سوار ہوا. یہ میم آدمی گھوڑے پر سوار، میم یہ ہوا میم، اس میں بھی یہ بھی لازم ہے. نہیں میم لازم نہیں میم اس میں وہ مفعول بھی نہیں ہے.
جی جی مفعول بھی آ رہا ہے نا، تو یہ لازم نہیں ہے، متعدی ہے. متعدی ہے. جی ٹھیک ہے، مس. تو راکبہ کا معنی ویسے یہ ہوگا کہ اس نے سواری کی. ٹھیک جی ہے، مس. اس نے سواری کی، کس پر سواری کی؟ گھوڑے پر کی یا گاڑی پر کی، یا اس طرح. یعنی کہ اس کا جو اصل معنی ہے نا وہ ہے اس نے سواری کی، یعنی جی اس مس. ایک آدمی نے سواری کی گھوڑے پر. صحیح، تو یہ کیا بن جائے گا؟ راکبہ پہلے متعدی اور جی مس، اور ادھر سے معروف. معروف آ جائے گا. اچھا، کاتف الوالد زہرتین، بچے نے 2 پھول توڑے. یہ بھی میں متعدی ہے جی متعدی ہے. اور ادھر سے معروف ہے. اچھا، یہ جو کوتیفت زہرتو ہے نا، یہ کیا بتایا تھا آپ نے؟ پھول توڑا گیا میم، یہ لازم بتائے. جبکہ ہم نے کیا پڑھا ہے کہ لازم سے فعل مجہول نہیں آتا. فعل مجہول میم نہیں. جی مس. دیکھیں نا، اس کا جب ہم معروف میں ترجمہ کریں گے، کاتف زہرتو، اس نے کلی توڑی. جی مس. ٹھیک ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ اب میری بھی اب یہ توجہ گئی ہے. یہ ٹھیک ہے، متعدی بن گئی. جی متعدی مس. ہے اور پہلے مجہول ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو جی توڑا مس. گیا ہے نا، تو مفعول کا ترجمہ ہوتا ہی ایسے ہے. جی ٹھیک ہے، مس. مفعول کا ترجمہ کیا ہے؟ اب ہم ماضی میں دیکھیں گے. اگر ماضی معروف میں نے آ رہا ہے نا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، پھر وہ متعدی بنے گا. ٹھیک ہے، جی مجہول میں جو مس. توڑا گیا، مارا گیا، وہ تو ضربہ میں بھی آتا ہے، مارا گیا. ٹھیک ہے، جی کیا اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کے صیغے کے فعل ماضی معروف کے ترجمے کو ہم دیکھیں گے. اگر اس میں نے آ گیا یا وہ آ گیا، تو پھر اس حساب سے لازم متعدی بنے گا. ٹھیک ہے، یہ ایک جی پہچان کا طریقہ ہے آپ کا، کہ کس میں میم. دیکھیں گے. جس میں نئے وہ متعدی ہوں گے. جی، یعنی جس کے فعل ماضی کے پہلے صیغے میں نے ہے نا، فعل ماضی جی معروف کے صیغے میں جس میں نے آ جائے گا وہ فعل متعدی ہوگا. جس میں وہ آ جائے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا. لازم ہو گیا. یعنی مضارع، امر یا پھر مجہول سے پہچان نہیں ہوگی اس کی صحیح والی. ٹھیک ہے، پھر جی تو مس. سارے وہ لازم ہی بن رہے ہیں، کیونکہ ان کا ترجمہ ہی جی ایسا ہو رہا ہے. ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ فعل ماضی معروف کو دیکھنا ہے. اگر اس کا ترجمہ ایسا ہو رہا ہے جو لازم والا ہے، تو وہ لازم ہوگا، ورنہ پھر وہ متعدی ہوگا. ٹھیک متعدی ہے، اب ہوگا. کوتیفت کیا ہو گیا؟ یہ متعدی ہو گیا میم. متعدی ہو گیا اور مجہول ہو گیا. جی، جی. آگے کاتف الوالد زہرتین، بچے نے 2 پھول توڑے. اب کاتفہ جی. کیا ہے؟ کاتفا میم یہ معروف ہے. ہوں، اور بچے نے 2 پھول توڑے میم، یہ متعدی ہے. متعدی ہے. آگے شارب مسافر لبنا، مسافر نے دودھ پیا. یہ بھی میم متعدی. متعدی ہے اور معروف ہے یا مجہول؟ معروف ہے. معروف میم. معروف. آگے کاسر طفل کوبا جدیدا، بچے نے نیا پیالہ توڑ دیا. یہ میم متعدی اور معروف ہے. فاتح الخادم بابا، خادم نے دروازہ کھولا. خادم نے دروازہ کھولا. یہ بھی میم متعدی ہے ساکت اور والد معروف. الشعری، لڑکا راستے میں گر گیا. لڑکا راستے میں گر فی اشاری. میم یہ بھی متعدی ہے. جیسے گر گیا ساکت. نا وہ. ٹھیک جی ہے، مس. وہ کیا ہے؟ گر گیا ہے. صحیح، تو اب اس جی کے مس. ترجمے میں نے نہیں نہ آ رہا کہیں بھی. مس. یہ لازم ہے. لازم اور معروف ہے. جی مس. سمجھ آ گئی نا؟ جی مس. جی، یعنی کہ اس کے جو فعل ماضی اب معروف ہے نا، یہ ساکت تھا، اس کے جی مس. ترجمے میں کیا ہے؟ نے نہیں آ رہا، تو اس وجہ سے یہ فعل لازم ہو جائے گا. ناجحت جنود، لشکر یہ بھی کامیاب ہوئے. یہ بھی میم لازم ہے اور لازم ہے، معروف. معروف ہے. کسر الاناء، برتن توڑا گیا. اب آپ کاسرہ کی طرف دیکھ کے نا اس کو بتائیے گا آپ. یہ میم کسی رائے تو یہ مجہول کا متعدی ہے. جی، یعنی یہ بھی آپ سب سے بڑی جو چیز ہے نا اس کو پہچاننے کی، یہ ہے کہ فعل لازم سے مجہول آتا نہیں ہے، لہٰذا جی جو بھی مس. مفعول ہوگا وہ کیا ہوگا؟ متعدی ہوگا. متعدی ہوگا. اچھا، خرج من دیارہم، وہ اپنے گھروں سے نکلے. اپنے گھروں سے نکلے میم یہ لازم ہے. لازم ہے، اور کیا ہے؟ یہ معروف ہے. معروف ہے. جمعت المال، میں تو نے مال جمع کیا. تو نے مال جمع کہ میم یہ متعدی ہے اور معروف. متعدی ہے اور معروف ہے. اچھا، یہ پیج اگر میں آپ کو دے دوں، آپ خود کرائیں گے؟ جی مس. یہ یہاں تک بس. ہاں ٹھیک جی ہے، یہ میم. دوسرا سوال جو ہے نا اس سے پہلے تک کرنا ہے اپنے. امید ہے کہ آپ کر لیں گے. جی مس. یا پھر میں یہیں پہ تکرار کروا دوں؟
मैम कर लूंगी सुबह इंशाल्लाह, तो लिख के दिखाऊंगी। जी, ये जो है ना आपने जो पहचान करनी है ना, सबसे पहले आपने उसका माजी मारूफ का सीगा देखना है, उसका तर्जमा देखना है, जी उसका मिस। तर्जमा क्या बन रहा है, ठीक है। जी मिस। ना हो सके तो जो अल मुंजिद किताब है ना, जी अल मिस। मुंजिद जो है ना वो एक ऐप है, वो आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। कौन सी मैम आपको ऐप? अल मुंजिद है वो, जी मिस। तो उसमें जो है ना इस तरह के अल्फाज माने आते हैं, आपको मुझे लगता है यूज भी करने आएगी, वो आपको आसान है। जी मैम, देखेंगे। जी, तो आप चाहे इसको सर्च भी कर लीजिएगा ना, इसको इस्तेमाल करने का तरीका, ठीक है। जी ये थोड़ी सी मिस। मुशक्कत कर लें, आपको बहुत फायदा होगा इस तरह जो अल्फाज मानी देखने में और बाब देखने में कि ये किस वजन पर आ रहा है, ठीक है। मैम वो पहले मेरे पास दो हैं, नहव की दुनिया और सर्फ की दुनिया, वो भी मजे की हैं दोनों। अच्छा, तो उसमें भी देख लीजिएगा आप कि जैसे पहले माजी मारूफ का तर्जमा देखना है आपने, सब में से जो भी जितने भी सीगे आ रहे हैं ना, तो सबसे जी पहले मिस। आपने देखना है कि मारूफ है या मजहूल मुजारे है या फिर माजी है। अगर माजी जी। मारूफ हुआ तो उसका तो तर्जमा यहाँ पे दिया होगा, अगर मजहूल होगा तो फिर आपको पता चल जाएगा ये मुतादी है, क्योंकि लाजिम से मजहूल नहीं आता। बस जी फर्क जो मिस। है वो मुजारे में आपने करना है, कि हाँ जी मुजारे मैम। की आपने पहले माजी मारूफ तलाश करना है, फिर उसका तर्जमा तलाश करना है, फिर इसको हल करना है, जी मिस। ठीक है। मुजारे के सीगे थोड़े से ही हैं, यानी कि देखें बस एक ही है, यहदुरु, बाकी तो सारे वो हैं, यजहबु है और यहदुरु है, ठीक है। जी मिस। और हादरा दिया हुआ है इसका फेल माजी, ठीक है। और यजहबु, ये तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, लाजिम है या मुतादी है। जी मिस। अच्छा, वुदियत जो है ये क्या बन जाएगा अब? वुदी मैम ये बन गया वो दूसरे का, मुतअद्दी का। मुतअद्दी वो वादा है, वादा यानी उसने रखा, ठीक है, जी मिस। यानी इस तरह। चलें अब अगली बुक की तरफ। जी मिस। ये समझ आ गई आपको, ये सारी जी। मश्क? हाँ जी मैम, आ गई। जी, इसके हो सके ना जो अभी दिया है ना सबक खुद करने को, इसको आप लिख लीजिएगा जी मैम। साथ साथ, जैसे याद करेंगे ना साथ साथ लिख लीजिएगा, फिर मुझे इंशाल्लाह मुझे फिर सेंड कर दीजिएगा, सही है। जी मिस। अच्छा, ये जो आपका सवाल था ना इस्लामुन वाला, फर्माबरदार होना, जी मिस। तो इसका जो जवाब है वो ये है कि इस्लामुन, चूंकि इसका सुलासी मुजर्रद से कोई बाब नहीं आता, जी मैम। ठीक है, सुलासी मुजर्रद से कोई बाब नहीं आता। जैसे बालागा है, का इकमाल है, इफहाम है, इबताल है ना, ये सारे जी। हमने किस में पढ़ लिए हैं, फिर सुलासी मुजर्रद में ना हमने इनके वजन पढ़ लिए हैं, ठीक है, जी मिस। उनका माना भी हमने पढ़ लिया। जबकि इस्लामुन कहीं हमने सालामा नहीं पढ़ा, सालामा यस्लिमु कभी कहीं भी नहीं पढ़ा, इसी वजह से इसका क्या है, इस्लामुन फर्मा बरदार होना है, ठीक है। जी और मिस। इसका एक जो जवाब है वो ये भी है कि जो बाबे फाल का ये सिर्फ खासा है कि वो दूसरे पर काम को वो करता है, ठीक है। एक जी बंदे में मिस। खासियत होती है ना, अब उस खासियत से हटकर भी कोई काम करेगा तो हम उसको गलत नहीं कहेंगे, हाँ जी मैम। ठीक है। क्योंकि एक खासियत होती है ना, अब खासियत कौन सा चीज वाजिब होती है कि यही हमने करना है, इसके अलावा नहीं करना, ठीक है ना। जी एक मिस। बंदे में पढ़ने की सिफ्त होती है ना, अब वो अगर लिखेगा तो हम उसको ये नहीं कहेंगे आप लिख क्यों रहे हैं, आप पढ़ते क्यों नहीं है, ऐसे ही है ना। नहीं, ये एक बाब की खासियत है पहचानने की, यानी अक्सर बाब जो आता है ना, बाब फाल, उसका तर्जमा ऐसे आता है, लेकिन जो फर्मा बरदार होना है या खुद करना है ना, तो खुद में हाँ भी जी। कभी कभी ये जो है ना सादिक आ सकता है, ठीक है, जी यानी मिस। हमेशा दूसरे पर नहीं आएगा, ये एक खासियत है एक चीज की ना, बाप की, ठीक है। एक जी। जो मतलब मुमताज खासियत होती है ना, एक जो सबसे बड़ी हाँ आला खासियत होती है ना, ये वो है, ठीक है। जी और मैम। अगर इससे हटकर भी आ जाए तो फिर भी कोई मतलब मुजायका नहीं है इसमें, जी समझ में मिस। आ गया तो? जी मैम। जी, इसी तरह भी कई बाब आपको ऐसे मिलेंगे कि जिनका तर्जमा ऐसे हुआ होगा, तो फिर अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे कि ये तो सिर्फ एक बाब की खासियत है, ठीक है, ये जी। बाब पर लाजिम नहीं है कि यही तर्जमा बाब पर बाब का आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा, ठीक है। जी एक मिस। चीज बनने में खासियत सलाहियत होती है ना, तो उससे हटकर अगर वो काम करेगा तो हम उसको गलत नहीं कहेंगे, ठीक है, हाँ या जी। उस खासियत को हम उस पर वाजिब नहीं करार दे देंगे कि भाई यही करना है आपने, इसके अलावा नहीं करना, जी ठीक है। मिस। जी, आगे सवाल नंबर 3 है जी, इफहाम और इब्ताल वाली गर्दान रहती है ना अभी। हाँ जी मैम। अच्छा, ये तीनों गर्दानें हो गई थी आपकी? जी मिस।
سنا دیں گے ایک جی اسلمہ میم، سے؟ جی مس. اسلم، بسم اللہ الرحمن، اسلم، 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 اسلمت، اسلمت، اسلمنا، اسلمت، اسلمتم، اسلمتم، اسلمتی، اسلمتم، اسلمتن، اسلمت، اسلمنا. جی، اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ فرما بردار ہوا وہ ایک مرد، ہوں فرما بردار ہوا وہ ایک مرد، فرما بردار ہوئے وہ دو مرد، فرما بردار ہوئے وہ سب مرد، فرما بردار ہوئی وہ ایک عورت، فرما بردار ہوئی وہ دو عورتیں، فرما بردار ہوئی وہ سب عورتیں، فرما بردار ہوا تو ایک مرد، فرما بردار ہوئے تم دو مرد، فرما بردار ہوئے تم سب مرد، فرما بردار ہوئی تو ایک عورت، فرما بردار ہوئی تم دو عورتیں، فرما بردار ہوئی تم سب عورتیں، فرما بردار ہوا میں، فرما بردار ہوئے ہم دو، یہ سب. جی ماشاء اللہ. چلیں آگے پڑھتے ہیں. ہمارے پاس ہے گردان افہام، سمجھانا. ٹھیک ہے، اب اس کا جی وزن ہم نے کیا پڑھا تھا؟ فاہمہ یا فہمو، سمجھنا. جی ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد میں جو پڑھا تھا وہ کیا پڑھا تھا؟ سمجھنا. ٹھیک ہے. اب جی مس. افہام یعنی دوسرے کو سمجھانا. اب اس کی جو ماضی آئے گی وہ آئے گی افہامہ. ٹھیک ہے، یعنی جی مس. سمجھایا اسے ایک مرد نے، افہامہ سمجھایا سمجھایا. اسے ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر غائب. افہمہ سمجھایا ان دو مردوں نے، صیغہ تثنیہ مذکر غائب. افہمو سمجھایا ان سب مردوں نے، صیغہ جمع مذکر غائب. ٹھیک ہے، یعنی اس طرح آپ جی نے کرنا ہے. اس کی جو مضارع آئے گا وہ آئے گا یفہمو. کیا آئے گا؟ جی مس. یفہم. یفہمو. اور اس کا جو ترجمہ بنے گا وہ بنے گا کہ سمجھاتا ہے یا سمجھائے گا وہ ایک مرد. کیا ہوگا؟ جی مس. سمجھاتا ہے یا سمجھائے گا وہ ایک مرد. ٹھیک ہے، میم یہ یعنی اسلام والے کا آئے گا پھر یسلم، جی یسلم آئے گا. گزارے والا سیگا. جی مس. جی جی، اسلمہ یسلم آئے گا. جی مس. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے یفعلو کے وزن پر سب کو لانا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ کیسا ہی جی بنتا ہو مس. وہ اس سے ہمیں غرض نہیں ہے. ہمیں بس یہ ہے کہ ہم جو صیغہ ہمیں دیا گیا نا افعال افعل یفعلو، اس کے وزن پر ہم نے اس کو بنانا ہے. ٹھیک ہے، افہمہ یفہمو. صحیح. اب تالا یبتلو، اب تالا جی باطل مس. کیا اس ایک مرد نے. ٹھیک ہے، یبتلو باطل کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد. جی مس. اس کا جو آئے تھے نا ثلاثی مجرد میں وہ آیا تھا باطلا یبطلو، باطل ہوتا ہے یا ہوگا وہ ایک مرد. اب جی میم. ابطالو ہے باطل کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد. جی مس. ٹھیک ہے، اب سوال نمبر 3 ہے درج ذیل افعال سے صیغہ کی پہچان کر کے ترجمہ کریں، نیز فعل ماضی اور مضارع کی بھی نشاندہی کریں. اچھا، سب سے پہلے کون سے صیغہ ہے؟ نون شیزو. اس نون کا شیزو. بتائیں کون سا صیغہ ہے؟ میم یہ وہ ہے صیغہ تثنیہ جمع متکلم کا. جی. اچھا، اس کا معنی ہوتا ہے کہ ہم اونچی جگہ چڑھے. ٹھیک ہے، جی مس. نون شیزو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اونچی جگہ. جگہ چڑھے. اور اس کا ایک معنی جو ہے نا وہ ہے نافرمانی کرنا. ٹھیک ہے، یہ شوہر کی نافرمانی کرنا. تو اب جی یہ مس. دونوں معنی اس کے بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم یہی کر لیتے ہیں نون شیزو یعنی کہ نافرمانی کی ہم نے. ٹھیک ہے، جی مس. نافرمانی کی ہم نے، ہم دو یا ہم سب نے. ٹھیک ہے، صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم. جی مس. ٹھیک، یعنی یہ ہاں عورتوں کے لیے خاص ہے. نون شیزو صیغہ جو ہے نا یہ عورتوں کے لیے خاص ہے، کیونکہ عورتوں کے شوہر ہوتے ہیں نا وہ اپنے شوہروں کی جو نافرمانی کرتے ہیں. قرآن پاک میں بھی یہ لفظ آیا ہے. جی ٹھیک مس. ہے، جی. تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ بھی خود کرنا مراد ہے. ٹھیک ہے، کسی کا کروانا مراد نہیں ہے. تو اس طرح یعنی کہ آپ پہچان سکتے ہیں. آگے یسکنو، یہ صیغہ کون میم سا؟ صیغہ واحد مذکر غائب کا. مذکر غائب کا. اس کا جو ترجمہ بنے گا وہ بنے گا ٹھہرتا ہے یا ٹھہرے گا وہ ایک مرد. جی مس. ٹھہرتا ہے یعنی رہنا ہوتا ہے نا، رہتا ہے یا ٹھہرتا ہے یا ٹھہرے گا وہ ایک مرد. ٹھیک ہے. جی مس. اچھا، آگے ہے تنزلو. ٹھیک ہے، تنزل میں اتارتا ہے یا اتارے گا تو وہ ایک مرد. ایک مجھے وہ حاضر آئے کا جی. گا حاضر کا ہے یا پھر مؤنث غائب کا ہے. جی مس. ٹھیک ہے، تو تنزلو اتارتا ہے یا اتارے گا تو ایک مرد. امسکنا، اب ہم سب. امسکنا کا معنی بھی جو ہوتا ہے وہ ٹھہرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جی مس. روکنا، ٹھہرنا. روکنا اپنے پاس روکنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی روکا روکا ان سب عورتوں نے. امسکنا جی. روکا ان سب روکا. عورتوں نے، صیغہ جمع مؤنث غائب. اعلنتو،
اعلنتو یعنی کہ اعلان کیا میں نے. جی مس. صیغہ واحد متکلم مذکر و مؤنث. اعلنتو کا معنی جیسے اعلان میں بھی آتا ہے نا, الف آتا ہے, عین آتا ہے, لام آتا ہے نا, اسی طرح اعلنتو یعنی میں نے ظاہر کیا یا میں نے اعلان کیا. احسنتا, احسنتا یعنی فرما برداری کی. جیسے 5ویں پارے کے شروع میں بھی آتا ہے نا والمحصنات, یعنی فرما برداری کرنے والی ہے. ٹھیک ہے, پاک دامن. ٹھیک ہے, تو پاک دامن ہوئی وہ ایک عورت. ٹھیک ہے, پاک دامن ہوئی وہ ایک عورت. صیغہ واحد مؤنث غائب. تجرمونا, تجرمونا یعنی مجرم ہوئے تم سب مرد, جی مس. یا جرم کیا تم سب مردوں نے. ٹھیک ہے, جرم کرتے ہو یا کرو گے تم سب مرد. صیغہ جمع مذکر مخاطب. یطعمون, اس کا معنی ہوتا ہے کھانا کھلانا. جی مس. ہوتا ہے تائمہ یا تامو یعنی خود کھانا, یتیمونا یعنی کھلانا مراد ہوتا ہے. تو اب کیا ہے, کھلاتے ہو یا کھلاتے ہیں یا کھلائیں گے وہ سب مرد. صیغہ جمع مذکر غائب. میم حاضر کا نہیں ہے, یطعمون ہے نا, یطعمون. یا ہے نا. جی مس. وہ تجرمون میں آئے گا جمع مذکر مخاطب, یطعمون میں آئے گا جمع مذکر غائب آئے گا. یا ہے نا. جی اچھا, مس. آگے دوسرا باب ہے نا تفعیل. جی اس مس. کی ہم نے گردان پڑھنی ہے. اس کے جیسے تصریف پھیرنا. جی مس. ٹھیک ہے, اب تصریف سے مصدر, تصریف مصدر سے پہلے ماضی معروف کی گردان ہے. اب اس کی جو ماضی آتی ہے نا وہ عین کلمہ مشدد ہوتا ہے. اس کا عین کلمہ کیا ہوتا ہے؟ مشدد ہوتا. مشدد ہوتا ہے. یعنی ہوتے وہ 3 حروف ہیں لیکن عین کلمہ اس کا ہمیشہ مشدد ہوتا ہے فعل ماضی میں. جیسے جی صرفا. اسی طرح مضارع میں بھی کیا ہوتا ہے, وہ مشدد ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے, مس. جیسے یفعلو ہے نا, تو عین کلمے کو مشدد کریں وہ کیا بن جائے گا, یفعلو. جی مس. ٹھیک ہے, اسی طرح صرفا یصرفو. صحیح, صرفا پھیرا اسے ایک مرد نے. اب اس کی بھی یہی خاصیت ہے, یعنی جو ثلاثی مزید فی کے ابواب ہے نا ان کی یہی خاصیت ہے کہ وہ کیا ہوتے ہیں, دوسروں پر وہ کام واقعہ کرنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جی یعنی ان کا کام ہوتا ہے وہ دوسرے سے متعلق ہوتا ہے. بعض ایسے ہیں کہ جن کا یہ خاصہ نہیں ہے لیکن اکثر جو ہے وہ ایسے ہی ہیں. دیکھیں جیسے نا صرفا پھرنا ہوتا ہے, صرفا پھیرا اسے ایک مرد نے. جی صیغہ واحد مس. مذکر غائب. صرفا پھیرا ان 2 مردوں نے. صیغہ تثنیہ مذکر غائب. صرفو پھیرا ان سب مردوں نے. صیغہ جمع مذکر غائب. صرفت پھیرا اسے ایک عورت نے. صیغہ واحد مؤنث غائب. صرفتا پھیرا ان 2 عورتوں نے. صیغہ تثنیہ مؤنث غائب. صرفنا پھیرا ان سب عورتوں نے. صیغہ جمع مؤنث غائب. صرفتا پھیرا تو ایک عورت مرد نے. صیغہ واحد مذکر حاضر. صرفتما پھیرا تم 2 مردوں نے. صیغہ تثنیہ مذکر حاضر. صرفتم پھیرا تم سب مردوں نے. صیغہ جمع مذکر حاضر. صرفتی پھیرا تو ایک عورت نے. صیغہ واحد مؤنث حاضر. صرفتما پھیرا تم 2 عورتوں نے. صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر. صرفتن پھیرا تم سب عورتوں نے. صیغہ جمع مؤنث حاضر. صرفتو پھیرا میں نے. صیغہ واحد متکلم مذکر مؤنث. صرفنا پھیرا ہم 2 یا سب نے. صیغہ تثنیہ و جمع متکلم مذکر مؤنث. اب یہ ایک گردان ہو گئی, 2 اوپر والی گردانیں ہو گئی, اور یہ جو ہو گئے یعنی کہ ان کے معنی, جی الفاظ کے مس. معنی. ٹھیک ہے, جی میم. کوئی سوال؟ نہیں میم. چلیں آگے انشاءاللہ عربیہ کی طرف چلیں. یہ ہو گیا تھا آپ کا؟ جی مس. چلیں پھر مجھے سنائیں گے آپ؟ ہاں جی. اچھا مجھے سنائیں, متی یذهب زید الی البحر الفوری. میم جواب. میم دوبارہ بولنا. متی یرجع زید, اور یذهب آئے گا. متی یذهب زید الی البحر الفوری. متی یذهب زید الی الباب الفوری. باب الفوری کا نام بھاولپور. جی بہاولپور. وہ زید بھاولپور کب جائے گا جی میم؟ آگے وہ اس کا میم عربی میں جواب بتانا. جی جی عربی میں جواب دیں. زید یذهب الی باور الفور یوم الاحد. جی زید کب جائے گا؟ اتوار کے دن جائے گا. اتوار کے دن جائے گا. ٹھیک ہو گیا. آگے ہے یاتی خالد من حیدرآباد یوم السبت. اس کا معنی سنائیں.
याती خالد من حیدرآباد یوم یوم السبت. السبت یوم السبت ایک ہفتے کے دن. خالد حیدرآباد سے ہفتے کے دن آئے گا. جی ٹھیک ہو گیا. آگے آپ سنائیں کہ خالد پرسوں ملتان سے آیا. خالد پرسوں ملتان سے آیا. اس کا دوسری عربی سناؤ. جی خالد ملتان سے آیا. خالد پرسوں ملتان سے جی آیا. راجا خالد ہوں من ملتان ہوں وہ قبل امسی. جی قبلہ امسی آئے گا. جی ماشاء اللہ. جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے. جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے. جمعہ مسلمانوں الجمعہ تو یوم العید یا اطلت یوم العید. جی یوم العید للمسلمین. للمسلمین. چلیں آگے پڑھتے ہیں. اس کا آگے ہے نمشی فی المطر ہم بارش میں چلتے ہیں. قد زلت القدم بے شک قدم پھسل گیا یعنی پاؤں پھسل گیا. جی تمرین ہے حل علی السماء صحابۃ کیا آسمان پر بادل ہیں. نام علی السماء صحابۃ جی ہاں آسمان پر بادل ہے. حل البرق یلمع کیا بجلی چمکتی ہے. لل برق لا یملؤ نہیں بجلی نہیں چمکتی. حل یسمع صدیق صوت الرعد کیا تمہارا دوست کڑک کی آواز سنتا ہے. نام صدیقی یسمع صوت الرعد جی ہاں میرا دوست کڑک کی آواز سنتا ہے. اسی طرح یہ ساری مشق کرنی ہے آپ نے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کو نہ آتی ہو. جی مس. ٹھیک ہے ایسا ہی ہے نا. ہاں جی اس میم. کا ترجمہ آئے گا حل تمشی علی الشعر متباہل کیا تم کیچڑ والی سڑک پر چلتے ہو. متباہل جی یعنی مس. کیچڑ والے. نہیں کیا تم کیچڑ والی سڑک پر چلتے ہو. اس طرح اس میں کوئی بھی جو ہے نا ایسا لفظ نہیں ہے. بلاؤن کہتے ہیں مصیبت کو. کیا جی تمہارا مس. بھائی اپنے کیا تم جو ہے وہ اپنے بھائی کی مصیبت پر ہنستے ہو. یعنی وہ جب جی پاؤں مس. پھسل گیا تھا نا اس کا پھر وہ جی دوسرا جو میم. ہے وہ ہنسا تھا. اب اپنے بھائی سے مراد جیسے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے نا. یہاں پہ جی حقیقی مس. بھائی مراد نہیں ہے. یہی مسلمان جو آپس میں بھائی بھائی ہے نا یہ مراد ہے. یعنی کیا تم اپنے بھائی کی مصیبت پر ہنستے ہو. کیا وہ تمہارے بھائی کی مصیبت پر ہنستا ہے. نہیں کیا تمہارا بھائی سوری الیدحقو کیا ہنستا ہے آنکھوں کا تمہارا بھائی اللہ بلائی کا تمہاری مصیبت پر. یعنی جی کیا مس. تم اپنے بھائی کی مصیبت پر ہنستے ہو. کیا تمہارا بھائی تمہاری مصیبت پر ہنستا ہے. جی مس. ٹھیک ہے. وزیر کہتے ہیں موسلا دھار کو. شیئن فشیئن تھوڑی تھوڑی. ٹھیک ہے یعنی بارش جو ہے وہ یکسرو تھوڑی بہت تھوڑی. تیز ہے. شیئن تھوڑی تھوڑی ہے. یعنی جی مس. زیادہ بھی ہے اور تھوڑی تھوڑی بھی ہے. صحیح. جی میم. یعنی آہستہ آہستہ وہ تیز ہو رہی ہے یا آہستہ آہستہ وہ زیادہ ہو رہی ہے. یہ مراد زیادہ ہے ہو اس رہی. سے. ٹھیک. جی میم. جی سمجھ میں آ گیا نا. جی مس. ہو جائے گا. ہاں جی میم انشاء اللہ. ٹھیک ہے اگر نہ سمجھ آئی تو پوچھ لیجیے گا ضرور. اوکے میم.